میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ رب ذوالجلال گزشتہ سال میں جو ہم سب کو نیکی کی توفیق ملی، ہم اپنے مہربان رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ یہ التجا پیش کرتے ہیں کہ اے مالک کائنات، آئندہ زندگی بھی ایسے ہی تیرا در ہو اور ہمارا سر ہو۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو قرآن مجید اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و شان کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو دوسرے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ محرم کی پہلی تاریخ بدھ کو یا جمعرات کو متوقع ہے، مطلب اگلے جمعۃ المبارک سے پہلے یکم محرم ہو جانی ہے۔ اس مناسبت سے عزیز علامہ محمد منیب الرحمن چشتی صاحب نے نہایت خوبصورت اور مؤثر باتیں کی، اور میں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے چند منٹ آپ دوستوں کے ساتھ گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بہت پہلے کی بات ہے، مدت ہوئی، جمعۃ المبارک کے موقع پر ذوالحج کے مہینہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت و شان پر میں گفتگو نہ کر سکا۔ چند دنوں کے بعد میرے دادا خواجہ غلام سدید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں مجھے فرمایا کہ اس بار سیدنا عثمان غنی کی فضیلت و شان پر
گفتگو نہیں ہوئی۔ بظاہر وہ لوگ قبر میں ہیں، لیکن زندہ لوگوں سے زیادہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ آج طبیعت بالکل اس قابل نہیں، آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ غیر حاضروں میں نام نہ لکھا جائے۔ تو دو چار باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب اپنی شہرا آفاق کتاب کشف المحجوب کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو باتیں لکھ گئے۔ وہی دو باتیں داتا صاحب کی زبانی آپ کو سنا دوں۔ داتا صاحب 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے جتنے سمندر ہیں، ان سارے سمندروں سے داتا صاحب ہو کے آئے ہیں۔ ماننے والوں کے نزدیک داتا صاحب کی لکھی ہوئی بات کی وہی حیثیت اور ویلیو ہے جو اللہ کے قرآن کی اور رسول اللہ کے فرمان کی ہے ماننے والوں کے نزدیک، کیونکہ انہوں نے جو بات بھی کرنی ہے اس کے پیچھے قرآن کا پہرا ہے، رسول کریم کے فرمان کا پہرا ہے، اور اس سے آگے ان کا اپنا مشاہدہ ہے۔ وہ جو بات کر رہے ہیں اور جو بات لکھ رہے ہیں صرف پڑھ کر سن کر نہیں، دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ تو داتا صاحب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے پہلا جملہ یہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ ان کا ہر عمل اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تھا۔ مقصد فاروق اعظم رسول اللہ کی پیروی میں اور رسول کریم کے راستے پر چلتے ہوئے نیکی کے جہان میں اس مرتبہ پر پہنچ گئے کہ ان کی کسی بات اور ان کے کسی عمل میں ان کا نفس شامل نہیں ہوتا تھا،
جو بات بھی کرتے تھے اور جو کام بھی کرتے تھے اس میں براہ راست سونے رب کی رضا شامل ہوتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس راستے سے عمر گزر رہا ہوتا ہے، شیطان بھی اگر اس راستے سے آ رہا ہو تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ داتا صاحب نے حضور کی اس حدیث کی تشریح کر دی کہ عمر کی ہر بات اور عمر کا ہر عمل، عمر کا ہر رویہ، عمر کا ہر کردار اتنا صاف، اتنا ستھرا، اتنا چمکدار اور اتنا شفاف ہو گیا ہے کہ اس میں صرف اور صرف رب کی رضا ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن مجید میں تقریباً 21 آیتیں ایسی اتری ہیں جو رب ذوالجلال نے حضرت عمر کی رائے کو پاس کرتے ہوئے آیتیں نازل فرمائی۔ ایک شخص مذہب یہودی تھا، اس کا ایک منافق کے ساتھ معاملہ پھنس گیا۔ منافق دو چہرے والے انسان کو کہا جاتا ہے، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو۔ باہر سے مسلمان دکھتا تھا، اندر سے کافر تھا۔ اس منافق کا یہودی کے ساتھ کسی معاملہ میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا کہ تیرا میرا جھگڑا تیرے نبی کے دروازے پہ جا کے حل ہو سکتا ہے۔ اس یہودی کافر کو بھی اس بات کا یقین کامل تھا کہ رسول اللہ سے زیادہ اس کائنات میں انصاف کرنے والا کوئی نہیں، ورنہ وہ کیسے بظاہر مسلمان کو لے کر حضور کے پاس جاننے کا سوچ سکتا تھا۔ حاضر ہو گئے، حضور نے حق کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ کیس یہودی کے حق میں ڈگری ہو گیا۔ اب وہ منافق یہودی سے کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آئی، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عمر اسلام کے حوالے سے بڑے سخت ہیں، ایک طرف مجھے دیکھیں گے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے، ایک طرف اس بد مذہب کو دیکھیں گے تو اسلامی غیرت کی وجہ سے وہ فیصلہ میرے حق میں دیں گے۔ پیش ہو گئے، دروازے پہ کھڑے ہیں، وہیں عدالت لگ گئی۔ یہی اسلام کا حسن ہے، یہی اسلام کا کمال ہے کہ کوئی پروٹوکولز کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں حق کا اظہار کرنا ہے تو دروازوں پہ کھڑے کھڑے بھی عدالتیں لگانا سنت صحابہ ہے۔ سارا کیس بیان کر دیا، حضرت عمر سنتے رہے۔ یہودی نے آخر میں یہ بھی کہا کہ ایک فیصلہ
رسول اللہ کی عدالت سے ہو چکا ہے۔ فاروق اعظم یہ سن کے فرمانے لگے رک جاؤ، انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ واپس گھر تشریف لے گئے، چند سیکنڈ کے بعد باہر آئے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اس منافق کی گردن پہ رکھی اور جسم سے جدا کر دی۔ تہلکہ مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی کو مار دیا ہے۔ بات پھیل رہی تھی، آسمان پر فیصلے صادر ہو رہے تھے۔ جبرائیل امین قرآنی آیت لے کر رحمت عالم کی کچہری میں حاضر ہو گئے، اور قرآن نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کو حکم بنائیں، ثالث بنائیں، منصف بنائیں، جج طے کر لیں، اور پھر رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانیں، ان کا علاج وہی ہے جو عمر نے کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لازوال محبت، حضور کی عظمت و شان کا ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہو کر اظہار، یہ عمر کی شان ہے۔ بالکل نہیں سوچا کہ میرے اس کام سے کیا نتائج نکلیں گے، ریاست مدینہ میں کیا پریشانیاں ظاہر ہوں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی آزمائشیں کھڑی ہو جائیں گی۔ نہیں، ایک طرف مقام مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، مقام مصطفیٰ ہے، رفعت مصطفیٰ ہے، اور دوسری طرف غیرت عمر فاروق ہے۔ تو اپنی غیرت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، حضور کی شان اور حضور کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے واضح کر دیا، اور میرے رب نے اس پر آیت نازل فرما کر عمر کے فیصلے پر مہر لگا دی۔ حضور سے محبت اور حضور سے پیار کا عالم یہ تھا کہ جب ایران فتح ہوا، ایرانی بادشاہ کسریٰ کے محل کا سارا مال و دولت مدینہ شریف پہنچا، اس کو ایک گراؤنڈ میں پھیلا دیا گیا، میدان میں اس طرح پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر وزٹ کے لیے آئے، بادشاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن نظر آئے، اٹھائے، فرمایا سراقہ کو بلاؤ۔ یہ سراقہ وہی جو رحمت عالم کو ہجرت کے زمانے میں پکڑنے کے لیے پیچھے لگا تھا۔ گھوڑے سمیت زمین میں دھنسنے لگا، حضور نے مڑ کے دیکھا، فرمایا سراقہ 100 اونٹوں کے لالچ میں یہ حرکت کر رہے ہو، میں تو تیرے ہاتھوں میں ایرانی بادشاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن چمکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔
سر عرش پہ تیری گزر، دل فرش پہ تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں ہے۔ حضرت عمر نے وہ کنگن دیکھے، اٹھا لیے، فرمایا سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ حاضر ہو گئے۔ فاروق اعظم نے ایک کنگن ایک ہاتھ میں، دوسرا کنگن دوسری کلائی میں ڈالا، اور سراقہ کے دونوں ہاتھ مجمع کے سامنے یوں بلند کر دیے، کہنے لگے دیکھو اللہ کے رسول کی غیبی خبر کیسے سچی ہوئی ہے۔ اور داتا صاحب نے دوسری بات جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کی، وہ کر کے خطبے کی طرف جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم کے بارے میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہر وہ عالم اور ہر وہ صوفی جو شریعت، طریقت، حقیقت، قانون سب کے بارے میں ایک اٹل پالیسی رکھتا ہے، وہ فاروق اعظم کا تابعدار ہے۔ یو ٹرن لینے والے، مصلحت کا شکار ہونے والے، حالات کے سامنے جھک جانے والے، معاملات کو دیکھ کر سلنڈر کر جانے والے، اپنی جگہ کسی حد تک درست ہو سکتے ہیں، لیکن فاروقی مزاج یہ ہے، اور فاروقی حقیقت یہ ہے، اور فاروقی معرفت یہ ہے، اور فاروقی طریقت یہ ہے، اور فاروقی شریعت یہ ہے، زمانہ کچھ سے کچھ ہو جائے، نظام کائنات کہیں سے کہیں پہنچ جائے، اللہ اور اس کے رسول نے جو سبق دے دیا ہے اس پہ ڈٹ جانا اور پھر اسی پہ سر دے دینا، یہ فاروق اعظم کا شیوا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بلند ترین سیرت کا نور عطا فرمائے، اور ان کے عظیم راستے پر دل و جان سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔